بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان ایک دریا کے کنارے بیٹھے خدا کی قدرت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک چیونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی جس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ تھا۔ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں اس چیونٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چیونٹی دریا کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایک مینڈک پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اپنے منہ میں ڈال کر پھر پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اسی جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان کی نظر اس چیونٹی پر پڑتی ہے تو چیونٹی کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے سے نوازا گیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر جانور، پرندے اور انسان کی زبان سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کی مخلوق، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیکھا تھا، آپ مینڈک کے منہ میں داخل ہوئیں اور کچھ دیر بعد اب واپس آ گئی ہو۔ حضرت سلیمان کے دریافت کرنے پر چیونٹی بولی، اے اللہ کے نبی، دریا کے درمیان ایک پتھر ہے جس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ وہ جس جگہ رہتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، کیڑا وہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ خدا کی طرف سے مجھے اس کیڑے کو خوراک دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور مینڈک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ مجھے وہاں تک پہنچائے۔ میں باہر سے خوراک اکٹھی کر کے دریا تک آتی ہوں اور مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کیڑے کا مقام ہے۔ وہ اس سوراخ میں مجھے چھوڑتا ہے، میں کیڑے کو خوراک دیتی ہوں اور مینڈک مجھے واپس یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کیڑے کو خوراک مہیا کرتی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے دریا کے درمیان بھی رزق مہیا کیا ہے۔ اے خدا، اپنے بندوں کو بھی اسی طرح رزق عطا کرتے رہنا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ چیونٹیاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ کرتی ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کو کبھی بھی زہر یا کوئی زہریلی چیز دے کر ختم نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس جگہ چیونٹیاں دیکھیں تو وہاں کچھ نہ کچھ دانہ ڈال دیں تاکہ چیونٹیاں اس کو کھا کر اللہ سے اس بندے کی وافر مقدار میں رزق کی دعا کریں۔ لیکن ہمارے گھروں میں اس کا الٹ ہوتا ہے، ہم جس جگہ چیونٹیوں کا سوراخ دیکھتے ہیں اس جگہ کوئی زہریلی دوائی ڈال کر ان کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چیونٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں اللہ پاک کی یہ مخلوق ہوتی ہے وہاں خدا وافر مقدار میں رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا کہ راستے میں چیونٹیوں کے بے شمار سوراخ تھے۔ چیونٹیاں اپنے سوراخوں سے باہر آ کر اپنے اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اچانک ایک لنگڑی چیونٹی کی نظر اس لشکر پر پڑی تو اس نے ایک چیونٹی سے بولا کہ سب چیونٹیوں میں اعلان کر دو کہ اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے نیچے آ کر مر جائیں۔ اپنے آپ کو اس لشکر سے بچانے کے لیے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ لشکر چلا جائے گا تو سوراخوں سے باہر آ کر اپنے کام میں مشغول ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہرمس نامی چیونٹی بنو شعبان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں کہیں اس لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان کے کان میں پڑی تو حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے چرند، پرند اور ہر جانور کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آخرت میں نیک لوگوں میں شمار کرے۔ اس چیونٹی نے اپنے سارے جھنڈ کی فکر کرتے ہوئے اعلان کروا دیا کہ سب کی سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ تاکہ کوئی لشکر کے نیچے آ کے مر نہ جائے۔ ہرمس چیونٹی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے نام پر ایک سورہ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک اور چیونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کتاب ابن حاتم میں ایک ایسی چیونٹی کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان کسی جگہ جا رہے تھے۔ ایک چیونٹی الٹ پڑی، رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ بارش برسا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پانی کی قلت سے پیاسے مر جائیں گے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھا تو لوگوں میں جا کر فرمایا، جاؤ، آج اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کی دعا سے بارش عطا کرے گا۔ دنیا میں ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ایک دوسرے کے کام آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، دنیاوی کاموں سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اے خدا ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔